اب ایک سوال ہے کہ عام طور پر رسومات عزاداری کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ مثلا یہ کہ ہاتھوں میں مثلا کلاوے لوگ پہنتے ہیں، ہتھ کڑی پہنتے ہیں، بیڑی پہنتے ہیں، بہت سے لوگ زنجیر نما چیز پہنتے ہیں، عام طور پہ سب جو ہے وہ ملتی ہیں. تو اس پہ بھی ایک چیز اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آئمہ نے اپنی مرضی سے تو نہیں پہنی تھی، یہ دشمن نے پہنائی تھی. ظالموں نے کیونکہ پہنائی تھی تو لہٰذا یہ ظالموں کی سنت ہے. اور یہ مثلا ابھی آگے چل کر اس کا بھی تذکر آئے گا کہ ہندوانی رسم ہے اس طرح سے پہننا، تو یہ نہیں پہننا چاہیے. تو دیکھیے اس کے کچھ تو جواب اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ مثلا دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ظالموں نے زبردستی ان کو پہنائی تھی، انہوں نے خوشی سے تو زنجیریں یا رسیاں نہیں پہنی تھیں، تو یہ تو ظالموں کی سنت ایک لحاظ سے آپ اس کو زندہ کر رہے ہیں. تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ ظالموں نے تو ان کو پیاسا بھی رکھا تھا، تو اس کی یادگار کے طور پر ہم صبح فجر سے لے کر عصر تک کیوں عاشور کے روز فاقہ کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ کہ بھوکا پیاسا رکھنا تو ظالموں کا فعل تھا نا، تو یہ ہم خود سے کیوں کرنا شروع کر دیا ہم؟ اور رلایا تو ظالموں نے تھا، اہل بیت کو جو رلایا تھا وہ ظالموں نے رلایا تھا، تو ہم خود رو رو کر کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہمیں علماء بھی روتے اور سسکتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس دن کے بجائے ہم کیوں نہ خوشی کا غم کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے ہمارا ہمیں خوش دیکھ کے اور جلے مثلا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی اگر دشمن نے رلایا تھا، دشمن نے پیاسا رکھا تھا، دشمن نے، تو وہی جواب جو اس کا ہے وہ جواب اس کے لیے بھی ہوگا. اچھا اب دیکھیں لوگوں کی جو نیت ہوتی، ان چیزوں کو پہننے سے مومنین کو آئمہ کی مصیبت کی یاد دہانی ہوتی. میں نے خود بہت سے لوگوں سے جو یہ پہنتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پہنتے ہیں، یعنی نیت آپ کی خود بھی تحقیق کیا کریں نا، لوگوں سے جا کر پوچھا کریں کہ ان کی نیت کیا ہوتی. تو سب نے کہا کہ ہمیں قید و بند جو ہے حرم اہل بیت کی قید و بند یاد آتی ہے، ان کے پابند سلاسل بستیوں میں کس طرح سے چکرا گیا تھا ان کی مصیبت یاد آتی ہے، اہل بیت کا غم جو ہے وہ ہر وقت ہمارے سامنے تازہ رہتا ہے. اور کسی نے تو بہت اچھا جملہ بھی کہا اس سلسلے میں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ ہم بھی مولا آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم کامیابی حاصل کرتے. تو انہوں نے فرمایا بڑا اچھا جملہ کہ ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ ہم شہید ہوتے، ہم قید کیے جاتے، ہم زندان و درباروں میں لے کر جائے جاتے، ہمیں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی، ہمیں بیڑیاں پہنائی جاتی، ہمیں توق و سلاسل اور رسیوں میں جگڑا جاتا. مائیں اس نیت سے پہلے پہناتی رہی ہیں. دیکھیے بہت ساری نیتیں ایسی جو شروع میں تھی اب نکل گئی، تو اس کو دہرانے کی ضرورت ہے نیتوں کہ بہت سی رسومات دیکھیے باقی رہ گئی، نیت نکل گئی. اس نیت سے پہناتی تھی کہ اگر دین کے لیے تمہیں پابا زنجیر بھی ہونا پڑے، تمہیں دین کے لیے رسیوں کے اندر جھگڑا بھی جانا پڑے، تو تم اس کو برداشت کرنا اور امام حسین اور ان کے خانوادے کی یاد اس طریقے سے مناؤ تاکہ تمہارے دماغ میں ہر وقت ان کی یاد تازہ رہے. جب بھی تم اپنے ہاتھ میں مثلا جو ہتھ کڑی یا کڑا یا جو کوئی بھی اس طرح کی چیز پہنی اس کو دیکھو تو فوراً یاد کرو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں ان کے اوپر. آپ بھی پڑھ لیجیے. تو زبردستی لوگوں نے اگرچہ ان کو پہنائی تھی، لیکن اب ہم احتجاج کے طور پر بھی پہنتے ہیں، احتجاج کے طور پر پہنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی یہ پہنتے ہیں، مثلا اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنے جاب کی جگہوں پہ جاتے ہیں، ہر شخص پوچھتا ہے کہ کیوں پہنا ہوا ہے تم. غیر شیعہ بھی اس سے پوچھتے ہیں. اب آپ کے پاس بہت اچھا اور نادر اور نایاب موقع ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کے مظالم جو ان پر کیے گئے وہ بتائیں آپ کو، اور فوراً دماغ میں اس کے سوال اٹھے گا اچھا کس نے ان کو جو ہے شہید کیا، پورے حالات کیا تھے، اس کی طرف جائے گا تو اس اصل ظالموں تک پہنچ جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہر وقت آپ کے پاس کچھ رسوم و رواج کے طور پر بہت کسی نے سوچ سمجھ کے چیزوں کا ایسا رائج کیا ہے کہ جس سے باطل ہمیشہ اشکار ہوتا رہے اور حق ہمیشہ ہر لحاظ سے ظاہر ہوتا رہے. مثلا اگر آپ رو بھی رہے ہوں گے یا دل کے اندر بھی غمگین ہوں گے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کہ امام حسین پہ کیا ظلم ہوا، سوائے اس کے کوئی ایسی علامتیں وہ دیکھے
کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہوا اور ویسا کیوں. آپ کے رسومات عزاداری پہ ہر شخص بار بار سوال کرتا ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو. اب آپ کی یہ کمی ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا ہوا اس کے لیے. ورنہ آپ اپنے پاس جیسے آپ کوئی کہے منہ پہ تماچے کیوں مارتے ہو, فوراً حضرت عائشہ کا اگر آپ پیش کرتے کتاب کا حوالے دیکھیں تو دوسرا بھی وہ ہو جائے گا کہ ہاں ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے. اب آپ یہ کہیں گے دوسرے کیونکہ اعتراض کر رہے ہیں تو لہٰذا مجھے اس کو بند کر دینا چاہیے. تو یہ آپ کی کمی ہے, آپ کا اپنا علمی طور پر آپ نے اپنے اندر ایک کمی کو برداشت کیا ہوا ہے, ورنہ اصلاً ایسی بات نہیں. اچھا, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر امام کو اپنے طور پر اس کا اختیار ہوتا تو کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں پہنتے. آپ نے تو اختیاراً پہنی ہوئی, ظالموں نے ان کو زبردستی پہنائی تھی مثلاً. تو ایسی بات نہیں. آئمہ کے خود کتنے اصحاب تھے, باقاعدہ وصیت کر کے گئے تھے کہ ہمیں انہی ہتھکڑیوں, بیڑیوں اور توق و سلاسل اور زنجیروں کے ساتھ دفن کیا جائے اور ہمارے جسم سے ان کو الگ نہ کیا جائے. حجر ابن عدی, حجر ابن عدی جن کا شام میں مقبرہ بھی ہے, اور کچھ ہی عرصے پہلے جب داعش وقت کا وہاں پر قبضہ تھا تو داعش والوں نے باقاعدہ ان کے روضے کو پورا ڈھا دیا تھا اور ساری جو زری ہے وہ توڑ پھوڑ دی تھی, اور باقاعدہ قبر کھود کر حجر ابن عدی کا جسم بھی وہاں سے نکال کر لے جانا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد ایک فیک ایک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ گردش کی کہ انہوں نے جو ہے مثلاً حضرت حجر ابن عدی کا جسم ظاہر ہو گیا تھا, لیکن وہ سب جھوٹی خبر تھی. اور یہ بھی تصویر جو جھوٹی پھیلائی گئی تھی. خود جو وہاں کے متولی ہیں ان کے روضے کے حجر ابن عدی کے, انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ وہ لوگ مسلسل کھدائی کرتے رہے لیکن حضور کا جسم کہیں بھی نیچے سے ظاہر نہیں ہوا. تو اس کے بعد بہرحال وہ تمام ظالم افراد کے جنہوں نے قبر کی کھدائی کی تھی وہ سب کے سب واصل جہنم ہیں, اور باقاعدہ ان کی گردنیں کاٹ کے جو ہے وہ الگ کی گئی, اور اس دنیا کے اندر بھی اپنے اس انجام تک پہنچے. تو حجر ابن عدی کو جب حاکم شام نے زنجیریں پہنا کر دمشق بلوا کر قتل کیا تو حجر نے ایک وصیت کی. وصیت کیا تھی؟ حجر نے وصیت کی, باقاعدہ کنز العمال کے اندر بھی ہے, اسد الغابہ کے اندر بھی ہے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے کہ لا تطلقوا عنی حدیدا, دیکھو میری جو جتنے بھی ہتھکڑیاں, بیڑیاں, جو لوہا اور زنجیریں سب مجھے پہنائی گئی ہیں, ہرگز مجھ سے جدا نہ کرنا. ولا تغسلوا عنی دمان, اور میرے جسم سے خون کو بھی صاف نہ کرنا. میں اسی حالت میں جو ہے وہ حاکم شام معاویہ کے ساتھ ملاقات کروں گا اور باقاعدہ اس کے ساتھ جدال کروں گا کہ یعنی مجھے اس طریقے سے بے گناہ جو ہے وہ کیوں اس نے جو ہے قتل کیا ہے اور اتنا ظلم کیوں کیا ہے. تو کیوں منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ظالم نے پہنائی ہے نا آپ کو, ظالم نے پہنائی ہے, پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم سے لوہے کو جدا نہ کرنا اور میں حاکم شام سے اس طرح سے. تو یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے باقاعدہ احتجاج کا. آج کا مومن اگر یہ ہوتا تو یہ اعتراض کرتا ہے حضور جب آپ کو یہ وصیت کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو ظالموں کی سنت تھی کہ وہ انہوں نے آپ کو پہنائی ہوئی تھی تو آپ اور اس کو پہنے رہنے پر مصر ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ حضور نے احتجاج کیا, اور اسی احتجاج کو آج لوگ کڑا پہن کر, زنجیر پہن کر یا اس طرح سے کوئی بھی چیز پہن کر اس کو ظاہر کرتے ہیں, اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. یعنی ایک طریقہ احتجاج ہے, طریقہ احتجاج. کیونکہ جب بھی کوئی شخص یہ پہنتا ہے تو فوراً اس کا یہ عمل غیروں کو مصائب امام حسین کی طرف متوجہ کرتا ہے. جیسے میں نے بھی کہا, اسکول, کالج, یونیورسٹی, جاب کی جگہ, ہر جگہ کوئی بھی دوست احباب آپ کا ہوگا, آپ سے سوال ضرور کرے گا کہ یہ تم نے ہاتھ میں کیوں پہنا ہوا ہے. اب آپ کے پاس بہت گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اس کو اہل بیت کی مصائب بتائیں, اس کو تاریخ بتائیں, تاکہ اس کا دماغ کچھ سوچنے پر مجبور ہو, اور جن چیزوں کو اور ہستیوں کو اس نے اپنے نزدیک مقدس بنایا ہوا ہے اس میں کچھ دراڑ اس کے آ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے آپ ترکی کے اندر دیکھیں, ترکی کے اندر جو عورتیں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی کہ وہ ہاتھوں میں زنجیریں پہنتی. آپ ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کیوں پہن رہے ہیں, یہ تو بدعت ہے, اور یہ تو ظالموں نے ان کو پہنائی تھی تو زبردستی پہنائی تھی, تو آپ کیا ظالموں کی سنت زندہ کر رہے ہیں؟ تو آپ جا کر ان سے پوچھیے. تو وہ یہ کہتی کہ اس زمانے میں اہل حرم کے ساتھ جو مصائب ہوئے تھے اور ان کو زنجیریں پہنائی تھی, ہم اس کی یاد کے طور پر اس کو پہنتے. اور آج کتنے ہی زیادہ وہاں پر, یعنی پورا سوچیے کہ لاکھوں کا جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے اور ہر عورت کے ہاتھ میں اس لحاظ سے زنجیر ہوتی.
تو چوتھے امام کے لوگ جو کڑا پہنتے ہیں اور جو بیڑی پہنتے ہیں اور ہتھکڑی پہنتے ہیں تو اس خاص واقعے کی طرف ان کا جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں مثلا کبھی بھی کوئی شخص دیکھے گا کہ پنجہ لگا ہوا اس کے اوپر زنجیر بندھی ہوئی ہے تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ ایک بچہ بھی وہ سوچے گا کہ یہ کیوں ہے یہ سب. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے دماغ میں سوال پیدا ہو اور سوال کا پھر اس کو جواب دیا جائے. ہر دیکھنے والے کے دماغ میں سوال کا پیدا ہونا اور اس کا جواب دیا جانا یہ اس لحاظ سے ضروری ہے. تو یہ اس تمام مظالم کو آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں کے بہانے، ان چیزوں کے ذریعے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. اور آج بھی کربلا اور نجف جو واک ہو رہی ہے اس میں کتنے ہی افراد ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر، کتنی تصویریں آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہ اس ظلم کا اظہار کرتے ہوئے کہ خاندان اہل بیت پہ کیسے مظالم ہوں اس کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور تاریخ کے اندر ملتا ہے ایسا واقعہ کہ حسن مصنع کے بیٹے جو علی تھے، جن حسن مصنع کا عبد قاسم کے لحاظ سے تذکر آیا تھا اس دن، انہی کے بیٹے باقاعدہ مقاتل الطالبین کے اندر روایت بھی ملتی ہے کہ جب علی ابن حسن کو منصور نے تہ خانے میں قید کیا تو انہوں نے بھی مرتے دم تک لوہے کی زنجیریں اتارنے سے منع کر دیا اور کہا تھا کہ ہرگز یہ ہتھکڑیاں جو بیڑیاں مجھے پہنائی گئی ہیں مجھے ہرگز نہ اتارنا. میں اسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور منصور سے جو ہے وہ میں پوچھوں گا کہ اس نے مجھے بے گناہ جو ہے چیزیں کیوں پہنائی تھی. تو یہ علی ابن حسن مصنع کی باقاعدہ وصیت. یہاں سے سوال کیا جائے علی ابن حسن مصنع یہ تو ظالموں نے آپ کو پہنائی تھی، پھر آپ اس کو پہننے پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ میں احتجاج کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں. تو وہی احتجاج کی ان کی سیرت پر آج لوگ عمل کرتے ہیں اور احتجاجاً اس چیز کو پہنتے ہیں. اور زید شہید ان کے ایک بیٹے جن کا نام یحییٰ تھا، جوز جان، افغانستان میں باقاعدہ ان کا ایک مقبرہ ہے. عبد الرزاق المکرم نے ایک کتاب پوری لکھی ہے زید شہید پر، زید شہید کے حالات میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشیں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول کر الگ کی گئی تھیں ان کی شہادت کے بعد. تو شیعہ مومنین کی پوری جماعت نے لوہار سے جا کر بات کی اور کہا کہ تم یہ ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور زنجیریں ہمیں فروخت کر دو. اور اتنی زیادہ لوگوں کی رغبت تھی ان کی ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور زنجیروں کو خریدنے میں کہ باقاعدہ پھر سمجھے ایک لحاظ سے معاذ اللہ اس کو کہنا نہیں چاہیے جس طرح آپشن ہوتا ہے، اور باقاعدہ 20,000 درہم ان کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی قیمت لگی تھی. لیکن صاحبان ایمان کی پوری جماعت نے یحییٰ کی ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو خریدا تھا اور بعد میں لوہار کے ذریعے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کروائے تھے اور مومنین نے اپنی انگوٹھیوں میں نگینے کے طور پر اس لوہے کو پہنا. یعنی تاریخ اسلام میں، شیعت کی تاریخ میں مومنین میں شروع سے اس طرح کی رسمیں رائج رہی ہیں جس سے ہمیشہ ان کی شہادت کو منایا جاتا رہے. یحییٰ جس مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر وقت ہاتھ میں انگوٹھی رہے گی، ہر وقت ان کی یاد تازہ رہے گی. جو لوہا اس کے اندر پہنا، ہر شخص پوچھے گا کہ مثلا یہ تو عقیق ہوتا ہے، فیروزہ ہوتا ہے، اس کی جگہ لوہا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو کہیں گے کہ یہ ان کی ہتھکڑی اور بیڑی ہے تاکہ ان کے اندر ایک تحرک بھی پیدا ہو. تو بہرحال اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، ان کی وصیت کے مطابق باقاعدہ مستدرک الوسائل میں شیخ حسین نوری نے باقاعدہ چیز لکھی ہے کہ امام کی وصیت کے مطابق انہیں زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا. تو امام نے کیوں؟ مولا آپ کو تو ظالموں نے پہنائی تھی، زبردستی پہنائی تھی. تو امام کو پتا تھا کہ 14 سال بعد کچھ مومنین آئیں گے جو اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے. تو اس لحاظ سے امام اس کا انتظام پہلے سے کر کے گئے تھے اور ان کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور ان چیزوں کا پہننا کوئی بھی حرام نہیں ہے. دیکھنے والا بھی متوجہ ہوتا ہے اور جو اس کو پہن رہا ہے وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دیکھیے یاد دہانی اور توجہ کے لیے تو کتنی واجب عبادتوں کے اندر اس کی مثالیں جو کچھ چیزیں رائج کی گئی. مثلا نماز کے دوران جو مہر امین استعمال کی جاتی، نماز کا مسئلہ ہے، واجبات کا مسئلہ آپ کو خود یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی کون سی رکعت چل رہی ہے اور آپ کا کون سا سجدہ ہے.
نہیں اس کے لیے مثلا ایک مشین بنائی گئی تاکہ ہمیں رکعتیں یاد رہیں, ہمیں اپنے سجدے یاد رہیں. مورے امین آپ دیکھیں جگہ جگہ ملتی ہے, لوگ مومن جو زیادہ شکی ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. عبادتوں کے اندر یاد دہانی کی چیزیں, یا مثلا طواف میں 7 دانوں کی تسبیح, کون سی روایت کے اندر آئی ہے, کون سی حدیث کے اندر آئی کہ طواف کے چکروں کو یاد کرنے کے لیے 7 دانے کی تسبیح ہاتھ میں رکھی جائے؟ نہیں, ہمیں تذکر ہوتا ہے, یاد دہانی ہوتی ہے. تو واجب عبادت تک کے اندر ان چیزوں کو رسومات کے طور پر یا مثلا یاد دہانی کے لیے کوئی کسی طریقہ کار کے طور پر. تو اب اگر کوئی شخص مثلا اپنے ہاتھ میں کوئی ایک ہرے رنگ سے رنگ کا کوئی وہ کپڑا سا باندھ لے, کوئی مسک کیا ہوا کسی آئمہ کے ذریعے سے کوئی دھاگا باندھ لے, کوئی کراوا باندھ لے, اس سے کوئی کڑا پہن لے, کوئی مثلا ہتھکڑی ٹائپ کی کوئی چیز جس سے ان کی یاد آتی رہے, تو اس میں کون سا مذائقہ ہے, کون سا ایک حرام کام ہے کہ جس کا وہ مرتکب ہوا ہے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے. آپ ہندوستانی کے حوالے سے کتنے فتاوے بھی علماء جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. مثلا سوال پوچھا گیا کہ ان کے فتوے کے مطابق جو جوابات علماء دیتے ہیں کہ ممبر حسینی کا بوسہ لے کر اپنے آپ کو متبرک کرنے کا کیا حکم, یعنی ایک عام ممبر, لکڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے, اس طرح سید الشہداء کے غم میں نکلے ہوئے جلوس کے علامہ مبارک اور امام بارگاہ کی دیواروں کا بوسہ لینا کہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب, ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سید الشہداء اور دیگر ائمہ معصومین کی طرف ہو ان سے متبرک ہونے میں کوئی اشکال نہیں. ہر وہ چیز جس کی صرف نسبت سید الشہداء سے ہو جائے. یہ کڑا کوئی پہن رہا ہے, یہ نسبت ہو رہی ہے امام سجاد سے. یہ مثلا کوئی کلامہ پہن رہا ہے اسیرانی کربلا سے ایک نسبت کے طور پر پہن رہا ہے. فرما رہے ہیں کسی چیز کی بھی نسبت سید الشہداء اور دیگر ائمہ معصومین کی طرف ہو تو اس سے متبرک ہونے میں کوئی اشکال نہیں. پھر دوسرا سوال پوچھا کہ بعض مومنین زیارت مقامات مقدسہ کے وقت معصومین کی ذریعے پر سبز کپڑا یا دھاگا باندھتے ہیں اور بعد میں اسے کھول کر تورک کی نیت سے اپنے ہاتھ یا گلے میں باندھ دیتے ہیں, کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب, ایسا کرنے میں کوئی غرض نہیں, باندھ سکتے ہیں. تو اس کو ایک ہندوؤں کی یادگار بنا دینا اور اس طرح سے کہنا یہ صحیح نہیں. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ نے خود ہی سے کپڑا باندھ لیا ہے, خود ہی اس کو قرار دے دیا کہ یہ نسبت ہو گئی ہے. تو جی ہاں, اس سے نسبت ہو جاتی ہے. مثلا علم ایک کپڑا ہی تو ہے, آپ خود کپڑا لے کر آتے ہیں, بعض اوقات بہت سے علموں کو آپ مثلا رنگتے بھی ہیں اور اس کو پھر آپ نے ایک لکڑی کے اوپر لگا دیا, اس کے بعد اس کا خود بخود اس کے اندر ایک تقدس آ گیا. اب اس کا احترام لازم ہو گیا. مثلا نوجوانوں کے لحاظ سے کہوں, لڑکوں کے حوالے سے کہ مثلا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف بات طے ہوئی ہے, منگیتر ہوئی, اور ان کے لیے ایک خود بخود ایک غیرت کا ایک احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. بھائی ابھی تو کوئی رشتہ بھی آپ کا قائم نہیں ہوا, صرف نسبت طے ہونے سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. انسان کے جذبات الگ ہو جاتے ہیں, طریقہ کار الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے علماء اس کی مثال دیتے ہیں جیسے غلاف کعبہ. 1 سال غلاف کعبہ پچھلے سالوں میں پاکستان سے بھی تیار ہو کر گیا. اچھا, ابھی تو تیار ہو کر بھی نہیں گیا, صرف کپڑا مثلا خریدا گیا, لوگ زیارت کے لیے جانا شروع ہو گئے. کیوں؟ صرف خانہ کعبہ سے. ابھی تو خانہ کعبہ پر لگ کر تو متبرک ہوتا ہے نا, ابھی تو لگا بھی نہیں ہے, صرف منسوخ ہوا ہے. ہو سکتا ہے حالات ایسے ہوں کہ حکومت سعودی عرب کانٹریکٹ کینسل کر دے اور کہتے ہیں ہم فلاں ملک سے بنوا لیں گے, ہم خود بنا لیں گے, آپ کا ہمیں یہ غلاف نہیں چاہیے. لیکن لوگ اس کی زیارت کو پھر بھی جاتے رہے. مثلا کیا کوئی شخص یہ کر سکتا تھا کہ مثلا جو خانہ کعبہ کا جو غلاف جو کہ لگا نہیں ابھی صرف پاکستان میں ہے, مثلا اس کی جا کر کوئی توہین کرے معاذ اللہ؟ رفیق لوگ اگر کوئی کرنا چاہتا بھی معاذ اللہ تو فوراً اس کو روکا جاتا ہے, لوگ غصے کے اندر آ جاتے ہیں. حالانکہ ابھی تو صرف نسبت ایک ہوئی ہے اس سے, اور یہ کپڑا بھی ہم نے خود ہی خریدا ہے, کپڑا یہیں تیار کیا, ابھی تو خانہ کعبہ گیا بھی نہیں. ہاں, اس کے بعد جب خانہ کعبہ پر جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر لگ جاتا ہے, اب لوگ اسی کا تبرک ہو جاتا ہے. باقاعدہ آج کل تو لوگ قینچیاں لے کے جانے لگے ہیں, وہ غلط ہے, حرام ہے. وہ باقاعدہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے لے کے آتے ہیں وہاں سے, اور جو کہ صحیح نہیں ہے, دھاگے کاٹ کے لے کر آنے لگے ہیں وہاں سے, حرام عمل. تو بہرحال اب ایک احترام آ گیا. اسی طریقے سے ہتھکڑی, بیڑی, کلاوا, اس طرح کی کوئی چیزیں, ان کا خود بخود ایک احترام آ گیا. مثلا اگر مثال دوں گا آپ کو کہ اگر کوئی شخص یا مثلا جیسے کہ حضرت عباس سے منسوب ایک مشق ہوتی, معاذ اللہ یہ خود ہم نے بنائی ہے, صرف ایک نسبت ہی تو تھی, اس کو اٹھا کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی شخص نیچے توہین کے لحاظ سے نیچے پھینک دے, اس کو پٹا دے مثلا, تو ہر شخص, ہر شیعہ غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ آپ نے کیا توہین کی. حالانکہ وہ کہے گا بھائی توہین کیا, یہ کوئی حضرت عباس کی مشق تھوڑی ہے,
یہ تو آپ نے خود ہی بنائی ہے، جا کے خرید کر لے کے آئے ہیں فلاں دکان سے، بس آپ نے خود سے ہی نسبت دے دی. جی ہاں، نسبت دینے سے متبرک ہو گئی، اور اتنی متبرک ہو گئی کوئی شخص بھی اس کی توجہ، کوئی اور اس طرح کا کوئی برتن رکھا ہوگا کوئی نیچے پھینک دے کسی کی شکل کا مثلا، اور نسبت نہ دی گئی ہوتی، تو پھر یہ مثلا کوئی ایک ایسی طور پر کہ بھئی یہ پہلے زمانے میں مشقیں ایسی ہوتی تھیں اور یہ مشق ہے اس کے بعد پھینک بھی دے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن نسبت ہونے سے اتنی پرواہ کرنی پڑے گی. اچھا، اسی طرح سے علماء ایک بات اور، لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے مثلا لوگ انٹرنیٹ پہ ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے زلجھنا جو ہے وہ مر گیا کسی، یہ تو خیر ایک زلجھنا کو باقاعدہ گولی ماری گئی تھی اس کی تصویر ہے جو ان لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو تکفیری عناصر ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لحاظ سے. لیکن ایک تھا کہ واقعی جانور بھی جس طریقے سے مرتے ہیں تو لوگوں نے زمین کھود کے اس کو باقاعدہ اس طرح دفن کرتے ہیں، ایسا دفن کرتے وقت کی تصویر. البتہ ایک جگہوں پہ یہ تھا، کسی جگہ سننے میں آیا کہ نماز کفن دیا گیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی، یہ سب خرافات، یہ حرام بھی ہے، یہ صرف مشروعیت صرف مومن کے لیے، یہ کوئی کرے گا تو اسے آپ روکیں گے. لیکن لوگوں نے دفن کرنے پہ بھی اعتراض کیجیے، بتائیے ذوالجنہ کو دفن کیا جا رہا ہے. بھائی اگر آپ دیکھیں تو یہ کل تک لوگ آپ کو ہنسیں گے، کیا پسند اگر آپ دفن نہیں کریں گے تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ سے کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ آپ پھینکیں گے جا کر، تاکہ پوری دنیا ہنسے آپ کے اوپر کہ دیکھیے کل تک تو اس کو چومتے تھے اور ہاتھ لگاتے تھے اور متبرک سمجھتے تھے اور آج اس کا یہ حال کیا ہوا. تو اور ویسے بھی تعفن پھیلتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، تو باقاعدہ دفن کرنے کی حد تک وہ ہے. تو ان چیزوں کے اندر ذوالجنہ وغیرہ کے اندر بھی خود بخود نسبت کی وجہ سے ایک تقدس آ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو لوگوں کو سوچنا چاہیے. اسی طرح سے جس طریقے سے ذریعے امام حسین علیہ السلام جو ہے باقاعدہ ایران کے اندر تیار ہو کر گئی اور مکمل زری ایران میں تیار ہوئی، اور ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں، اور بے تحاشا لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ آ رہے ہیں. بلکہ یہاں سے علامہ طالب ظہری صاحب قبلہ بھی وہاں پر گئے، اس کی زیارت کی، اس کے اندر ان کو جانے کا وہ پرمیشن ملی، وہاں جا کر انہوں نے نماز بھی پڑھی، اور نماز پڑھنے کے علاوہ کہ میرا بھی اس میں کچھ ہاتھ ہو جائے، تھوڑا سا وہاں پر کچھ کام بھی کیا کہ اس ذریعے امام حسین میں میری بھی کوئی محنت اس کے اندر لگ جائے تھوڑا سا، تاکہ ایک ہاتھ انہوں نے اس کے اندر لگایا تبرک کے طور پر حاصل کرنے کے لیے اس سے. تو ابھی کیا ہے کہ یہ تو کیا اس کا احترام نہیں تھا اس وقت، یہ تو ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں پر، اور اس کے بعد پھر اس کو لوگ اس کی زیارت کو وہیں پر ایران میں اس کی زیارت کو آتے رہے ذریعے. اور اس کے بعد پھر جب اس کو باقاعدہ کنٹینرز کے اندر جو ہے وہ جہاز میں لے جایا جانے والا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی لوگ اسی طریقے سے ساتھ چل رہے تھے جیسے حقیقی زری کا اس طریقے سے ایک احترام ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہی آج زری وہاں پر آپ دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام ان کی تو ایک نسبت کا ایک احترام آ گیا. وہی چیز کسی بھی جگہ جا کر تیاروں سے بھی منسوخ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی وہاں پر جا کر لگے، لیکن پھر بھی خود بخود اس کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. اب آ جائیے بہت سے مسائل فقہ بھی اس کے اندر ہیں کہ مثلا باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر کڑی اس نیت سے پہنی جائے، جس کو ہم کڑا کہتے ہیں یا ہر کڑی بیڑی اس طرح کی کوئی چیز نیت، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر کڑی کو اس نیت سے پہنا جائے کہ امام نے حکم دیا ہے تو پھر تو کڑی پہننا حرام. یعنی کڑا کڑی کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں آپ دیکھتی ہیں جو لوگ پہنتے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے پہنے کہ امام کی قید کو نہ بھولے تو یہ باعث ثواب ہے. یعنی اب لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے. اور باقاعدہ الگ سے بھی اس کا ایک سوال، یہ تو خود ہمارے مدرسے نے ایک سوال آیت اللہ سیستانی کو بھیجا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں ایام اعظم میں مومنین عام طور پر اسمال جو چھوٹی چھوٹی چینز ہوتی ہیں ہاتھوں میں وہ پہنتے ہیں جنہیں ہتھ کڑی یا کڑا کہتے ہیں، اور اس سے ان کو امام سجاد کی یاد آتی ہے، اور کچھ دھاگے ہاتھ میں باندھتے ہیں جس کو کلاوا کہتے ہیں، باقاعدہ وہ نام بھی مینشن کر دیے تھے. اس سے ان کو ان رسیوں کی یاد آتی ہے جو اسیران کربلا کی گردنوں میں باندھی گئی تھی. ان لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ مباح عمل ہے، یعنی اس کو کوئی حکم شریعت نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے وہ
ان کی یاد سے قریب کربلا والوں کی یاد سے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو کیا یہ عمل کرنا جائز ہے؟ کیا ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ کوئی مکروہ عمل ہے؟ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزیں پہننے میں وہ شہداء اور اسیران کربلا کے قریب خود کو سمجھتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو جواب دیا آغا سیستانی کی طرف سے آیا بسم تعالیٰ اٹ از پرمیسیبل اینڈ دیر از نو پرابلم. کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، اور اگر کچھ افراد کو یہ تمام رسومات یہ سب جو ہے وہ خرافات لگنے لگی ہیں. اچھا آپ دیکھیے یہ عمل مباح ہے، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں ممکن ہے مباح کام کا بھی آپ کو ثواب مل جائے. فرماتے ہیں کہ عمل کا ثواب انسان کی نیت اور قابلیت پر منحصر ہے. ممکن ہے کہ عمل مباح بھی ثواب کا باعث بن جائے. مثلا آپ کتنا علماء اس کی مثال دیتے ہیں، پانی پینا مباح ہے نا، کوئی ثواب تو نہیں ملتا، لیکن آپ نیت یہ کر لیں کہ میں پانی اس وجہ سے پی لوں تاکہ میرے اندر توانائی آئے، پھر میں دین کے لیے کام کروں. میں رات کو اس وجہ سے کھانا اس نیت سے کھاؤں کہ رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھوں گی تو مجھے تھکاوٹ نہ فیل ہو، تو یہ کھانا اور پانی جو ہے آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں ممکن ہے عمل مباح ہو، جیسے یہ سب چیزیں پہننا مباح عمل ہے، لیکن آپ کی نیت اگر آپ کو اسیران کربلا یاد آ رہے ہیں، امام حسین یاد آ رہے ہیں، سید سجاد یاد آ رہے ہیں، تو یہ مباح عمل بھی ممکن ہے آپ کی نیت کے باعث مستحب عمل کے اندر اور نیک عمل کے اندر تبدیل ہو جائے. اچھا اب اگر کسی شخص کو یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے نہیں، ہمیں تو یہ سب چیزیں خرافاتی لگنے لگی، تو ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں ایک ڈیلیگیشن بنائیے، تمام مراجع کے پاس جائیے اور وہاں سے متفقہ فتویٰ لے آئیے، تو ہم سب لوگ مل کر ان سب کو ختم کروا دیں گے. لیکن کسی بھی شخص کو جو ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، مثلا وہ یہ نہیں اختیار مل جائے گا کہ بھئی میرے سامنے ایک آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، ایک صاحب خطاب کر رہے ہیں، جیسے اب یہ جو ہے مائک والا ہے جو لینے کے لیے آیا ہے کہ مائک واپس اٹھا کے لے جانا. تو جتنے یہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے سے گروپ، چھوٹے چھوٹے سے لوگ وہ جو ہے کوئی سا بھی حکم بیان کر کے کہ یہ رسم حرام ہے، وہ رسم حرام ہے، تو اس کے ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اب نہ نوجوان کوئی اس طرح سے، نہ کوئی سطحی معلومات رکھنے والا کوئی مولانا مراسم ادا کے خلاف اگر مثلا کوئی مہم چلائے تو ہم اسے احترام کے ساتھ روکیں گے کہ یہ کام نہ کریں. یہ حلال و حرام کرنے کا جو اختیار ہے یہ فقط مجتہد کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں.